بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جادو تو برحق ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ جادو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا گیا، اور پھر ان کے جسم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور اس کا کیسے قرآن علاج کیا گیا کہ جزیرہ نماء عرب کے کافر اور یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بری طرح ستاتے تھے۔ آپ کو ہراساں اور بددل کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حربے استعمال کرتے تھے۔ آپ پر قاتلانہ حملوں کی بھرمار کر دی گئی، حتیٰ کہ آپ کو ختم کرنے کے لیے کالے جادو اور خطرناک سحر کاری سے بھی کام لیا گیا۔ اس زمانے میں لبید بن عاصم اور اس کا خاندان کالے جادو اور سحر کاری میں بہت شہرت حاصل کر چکا تھا۔ یہودی اور منافق ہونے کے ناطے سے مدینہ کے یہودیوں سے اس کے بہت قریبی مراسم تھے۔ خیبر کے بعض یہودی مدینہ آئے اور انہوں نے لبید کو یہودیوں پر ہونے والے مظالم کے جھوٹے افسانے سنائے اور انہیں بتایا کہ مسلمان ان پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ خیبر کے یہودی ساحروں نے حضور پر بے شمار جادو کیے ہیں، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ انہوں نے لبید کو یقین دلایا کہ اس کا کایا جادو ہی ان کی پریشانیوں کا علاج کر سکتا ہے۔ لبید کی مٹھی اشرفیوں سے گرم کرتے ہوئے انہوں نے فرمائش کی کہ حضور کو ختم کرنے کے لیے کسی بہت ہی خطرناک قسم کے جادو سے کام لیا جائے۔ جادوگر لبید اس گندے کام کے لیے فوراً آمادہ ہو گیا۔ انہی دنوں ایک سادہ مزاج یہودی لڑکا حضور کی سیرت سے متاثر ہو کر آپ کی ذاتی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا۔ لبید کے غیار ٹولے نے جلد ہی اس لڑکے سے رابطہ قائم کر لیا۔ انہوں نے اس کی فساطت سے حضور کی کنگھی اور سر کے کچھ بال بھی حاصل کر لیے۔ ان دونوں چیزوں پر جادو کا عمل کر دیا گیا، جس میں لبید کی مشہور جادوگر بہنوں نے بھی حصہ لیا۔ جادو شدہ کنگھی اور بال کھجور کے ایک نر گوشہ میں لپیٹ دیے گئے اور سب چیزوں کو جادو کے خاص عمل سے زروان میں واقع ایک کنویں کی تہہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے چھپا کر رکھ دیا گیا۔ اس جادو شدہ سامان کے علاوہ یہ دو اشیاء بھی کنویں میں رکھ دی گئیں: جادو شدہ رسی کا ایک ٹکڑا جس پر 11 گریں باندھی گئی تھیں، اور دوسرا حضور کا ایک مومی پتلا جس میں باریک سوئیاں جا بجا چبو دی گئی تھیں۔ لبید کا جادو سیرت نبوی کے کسی بھی پہلو کو متاثر کرنے پر قطعی طور پر ناکام رہا۔ آپ حسب معمول نمازوں کی امامت فرماتے رہے، قرآن و سنت کی تبلیغ و ہدایت کا کام بھی جاری رکھا، مگر کچھ عرصہ بعد آپ کے جسم مبارک پر جادو کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ آپ عجیب سی درد محسوس کرنے لگے جو رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ آپ کا حافظہ کمزور پڑنے لگا، وزن کم ہوتا گیا، بینائی بھی کافی متاثر ہوتی تھی۔ یہ تکلیف دہ کیفیت تقریباً 1 سال جاری رہی۔ ان دنوں جسمانی درد میں شدت ہوتی تو آپ بڑے خشوع و خضوع سے صحتیابی کی دعائیں مانگتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنودگی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی وساطت سے آپ کو دشمنوں کے خطرناک چال سے آگاہ کر دیا، ساتھ ہی آپ کو لبید کے جادو کا توڑ بھی بتا دیا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت کو زروان کنویں کی جانب روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ خود بھی موقع پر پہنچ گئے۔ کنویں کا پانی مہندی کے پتوں کی طرح گہرا سرخ ہو چکا تھا۔ سارا پانی باہر نکال دیا گیا۔ پتھر کے نیچے سے حضور کی کنگھی اور سر کے بال برآمد کر لیے گئے۔ 11 گروں والی رسی اور حضور کا سوئیوں والا پتلا بھی کنویں سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ کام ہو چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت شروع فرمائی۔ ان دونوں سورتوں کی کل آیات کی تعداد 11 ہے اور رسی پر 11 گریں باندھی گئی تھیں۔ جوں جوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سورہ کی تلاوت کرتے جاتے تھے، رسی کی گریں بھی کھلتی جاتی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ پتلے سے سوئیاں بھی باہر نکلتی جاتی تھیں۔ اس عمل کے مکمل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت فوراً حشاش بشاش ہو گئی اور انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کسی طویل اذیت سے ایک دم نجات ملی ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو لبید کی اس خطرناک شرارت کا پتہ چلا تو وہ اسے ختم کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے، مگر آپ نے انہیں روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید کو بلا بھیجا۔ اس نے اپنی مذموم حرکت کا اعتراف کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کے خلاف اس طرح کے جادو ٹوٹکے استعمال کرنا بہت بری حرکت ہے اور یوم آخرت پر اس کا حساب دینا پڑے گا اور دردناک عذاب جھیلنا پڑے گا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔